وہ اپنے وہ اپنے اندر بڑی وسعتیں اور بڑی تفصیل رکھتا ہے۔ ہم اس غرض سے آپ کا جواب جو ہے وہ دیتے ہیں تاکہ آپ کو یہ شکوہ نہ ہو کہ آپ کے جواب دینے میں تاخیر ہوئی۔ مختصر جواب حاضر ہے۔ آپ نے یہ پوچھا کہ برائے کرم سنی اور وہابی کے متعلق کچھ بتائیے اور ان میں سے بہترین کون، قرآن اور حدیث سے ثابت کریں۔ دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہمارا دین اسی طریقے سے جاری اور ساری تھا، اگرچہ اس میں کئی فرقے رونما ہوئے اور وہ اپنی موت آپ مر گئے۔ بر صغیر میں جب انگریز ہندوستان کی سرزمین پر ظاہر ہوا تو اس نے مسلمانوں میں تفرقہ ڈالنے کے لیے وہابی فرقے کو جنم دیا، یعنی اس کی آبیاری کی۔ اصل میں لفظ وہابی جو ہے یہ وہاب سے مشتق ہے، اور انہیں وہابی اس لیے کہا جاتا کہ یہ محمد بن عبد الوہاب کے ماننے والے ہیں۔ محمد بن عبد الوہاب عرب کا ایک خطہ جس کو نجد کہتے ہیں، وہاں یہ ظاہر ہوا، اپنے علاوہ کسی کو مسلمان نہ کہتا تھا اور اپنے آپ کو مواحد یہ لوگ کہلاتے تھے۔ نبی کریم علیہ السلام کے شفاعت اور حضور علیہ السلام کے وسیلے حیات النبی کے یہ سخت منکر تھے، یہاں تک کہ آپ نے دیکھا کہ جب ان کی حکومتیں آئیں اور حکومت ان کی آئی، انہوں نے صحابہ کرام علیہم الرضوان کے جو مقابر تھے ان کو توڑا، یہاں تک کہ خود نبی کریم علیہ السلام کے مزار کو بھی وہ ڈھانا چاہتے تھے۔ یہ سخت ترین جو وہابی سعودی عرب میں برسر اقتدار آئے تو آپ نے دیکھا جنت البقیع اور جنت مالا کا انہوں نے کیا حال کیا۔ بلکہ محمد بن عبد الوہاب کے متبعین کا یہ بھی عقیدہ تھا کہ معاذ اللہ نبی کریم علیہ السلام کو جو مزار ہے وہ صنم اکبر ہے، یعنی وہ بہت بڑا بت ہے۔ اس طریقے سے انہوں نے شروع میں یہ تفرقہ ڈالا اور یہ تفرقہ کسی طریقے سے ہندوستان پہنچا، اور ہندوستان پہنچنے کے بعد جب بر صغیر یہ آیا اور تقسیم ہند کے بعد میں یہ فرقہ ہند اور پاک میں گویا بڑی کثرت سے گویا ان کے لوگ اب ملنے لگ گئے۔ بنیادی ان پر جو الزام اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب اسام الحرمین میں لگایا وہ یہ ہے کہ وہابی 4 ایسے علماء ہیں جنہوں نے نبی کریم علیہ السلام کی شان میں گستاخی کی، اور ان پر اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے کفر کا فتویٰ لگایا، اور یہ کتاب مطبوعہ موجود ہے، فتاوی اسام الحرمین، جو بازار سے لی جا سکتی ہے۔ تو اہل سنت و جماعت الحمدللہ اس کے فتنوں سے بچ گئے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے بروقت گویا مداخلت فرمائی اور اس فرقے کے جو عزائم تھے ان سے آگاہ کر دیا۔ الحمدللہ آپ مجھے سنی صحیح العقیدہ لگتے ہیں، آپ اپنے مسلک اور مشرب کی حفاظت کیجئے، اور اگر آپ ان کے تفصیل سے اگر آپ ان کے معاملات اور گویا ان کے مسلک کو آپ جاننا چاہتے ہیں تو ہماری دانش میں آپ ایک کتاب مفتی اعظم پاکستان حضرت علامہ مفتی احمد یار خان صاحب رحمت اللہ تعالی کی جال حق، اس کا آپ مطالعہ فرمائیے، اور تاریخ نجد و حجاز جس کے مصنف مفتی عبد القیوم صاحب دامت برکاتہم العالیہ وہ بھی بازار میں دستیاب ہے، ان کا مطالعہ اگر فرمائیں تو آپ کو وہابی تحریک اور گویا جو وہابی حضرات کے عقائد اور نظریات ہیں ان سے آپ کو آگاہی ہوگی، اور میں آپ کو مشورہ ہی دوں گا کہ اس عقیدے کے لوگوں سے بچنا ہی اپنے ایمان کی سلامتی۔